انڈیا پاکستان تعلقات جو ہیں ان کا کیا ہوگا. دیکھیے اب اگلے 15 سال میں جو لگ رہا ہے کشمیر بنیادی معاملہ انڈیا پاکستان میں رہے گا تو، لیکن شاید نمبر 1 پرابلم واٹر پرابلم ہو جائے. اس لیے کہ جو انڈیا بیسن ٹریٹی ہے یا انڈیا بیسن کا جو ایریا ہے، سارا جو ہمارا ہندوستان پاکستان کی یہ جو سویلائزیشن ہے یہ ہماری چلتی ہے، اس کا سارا سوشو اکنامک بیس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، انڈس کے اوپر. سندھ دریا بہتا رہے گا تو یہ علاقہ سکھی رہے گا. سندھ دریا جو ہے وہ اگر خشک ہو گیا تو یہ پورا ہندوستان پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑے کرائسس میں اور بحران میں جو ہے وہ چلا جائے گا. لہٰذا جو ان ہارمڈ فلو ہے اس واٹر کا، that is key for Pakistan and India. So relationship with India and Pakistan has to have an environmental angle and has to have a water angle because this is the key. اور اس کے علاوہ by 2050 جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈس بیسن جو ہے اس کا پانی کا فلو، اس کی جو پیک فلو ٹائمنگز ہیں اور جو ویریبلٹی ہے فلو کی وہ اتنی تبدیل ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. اور ایک مشترکہ جو لاہ عمل ہے وہ بنانا پڑے گا آپ کو اپنے واٹر کو بچانے کے لیے. کیونکہ ایک اس میں اور بھی پرابلم دیکھیے آ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو واٹر شارٹیجز ہیں وہ ریمپنٹ ہو رہی ہیں اور یہ اور بڑھتی جائیں گی. اور جو علاقے ہیں جیسے پاکستان میں بہاولپور ہے، پاک پتن ہے، ہمارا یہ لاہور ہے، یہ علاقے جو ہیں یہ بہت بری طرح اس سے افیکٹ ہوں گے. نندر لیس جو اور بارڈر ایریاز ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہوں گے. لیکن ان 5 سالوں میں پرابلم یہ ہے کہ لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی معاملہ بہتر ہوگا. وہ خواہش پاکستان کی سائڈ کے اوپر زیادہ ہے. ہندوستان میں پرابلم یہ ہوگی کہ مودی صاحب اب اپنے نیریٹو کے پرزنر ہیں. اب انہوں نے ان کے جو 2 بنیادی الائز ہیں، ایک طرف امت شاہ ہے اور الائز نہیں، ان کی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں امت شاہ اور جو یوگی آدتیہ ناتھ. اب وہ ان کی ایک اندرونی ٹسل شروع ہو جائے گی مودی کو ریپلیس کرنے کی. اور یہ دونوں اس ٹسل میں بی جے پی کو اینٹی مسلم اینٹی پاکستان نیریٹو بڑھانا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ نہیں بڑھائیں گے، یہ دونوں تو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور انہوں نے مودی کو کہنا ہے کہ آپ اس کو کیوں کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ووٹ تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہیں جو کاؤ بیلٹ ہے اسی سے بنتا ہے. سو یہ 5 سالوں میں تو مجھے نہیں لگتا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے سوچیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نریندر مودی جو ہیں وہ 5 سال پورے کر پائیں گے؟ بہت مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جب چیف منسٹر بھی تھے تو وہ پوری میجورٹی کے ساتھ تھے، اب جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے تو پوری میجورٹی کے ساتھ تھے. فار دا فرسٹ ٹائم جو اصل حکمرانی ہے وہ بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، نریندر مودی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو کے پاس. اور یہ جو 2 لوگ ہیں ان کے پاس جو 46 سیٹس ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سیاست ہوگی اگلی ہندوستان کی اور کیا مودی جو ہے اس کو 5 سال پورے کرانے ہیں یا نہیں کرانے. اور لگ نہیں رہا کہ مودی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سارے الائز کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ اگر مڈ ٹرم پول ہو گئے، اگر انڈیا الائنس نے اپنے پتھے اچھے کھیلے اور مڈ ٹرم پول ہو گئے تو راہل گاندھی کو وزیر اعظم بننے سے روکنا مشکل ہوگا. پاکستان کے قیام کی 2 بنیادی شرطیں تھیں جو مسلمانوں کا نیریٹو تھا، مسلمانوں کا بیانیہ تھا. وہ یہ کہ جو اکثریتی مسلمان ہیں ان کو چاہیے ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہیے اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ملک چاہیے. اور دوسرا نیریٹو یہ تھا کہ یہ جو ملک بنے گا یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا. لہٰذا جب آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کشمیر کے لیے آپ نہ بولیں، آپ کو کیا پرابلم ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بولیں، تو ایکچولی ہم اپنی جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے آزادی کی ہم اس کے خلاف اس کو فینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ مجھے حیرت ویسے اپنے کراچی والے دوستوں سے ہے جن کے سارے ہی لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان میں ہیں اور جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول ایم کے انہوں نے اس کے اوپر کوئی ان کو پرابلم نہیں آیا. کبھی میں نے سنا نہیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو یا کیا ہو. بہرحال اس دفعہ تو ہمیں جو ہندوستان کا ووٹر ہے، جس طرح پاکستان کے ووٹر کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے 8 فروری کے فیصلے کے اوپر، اسی طرح سے ہندوستان کے ووٹر کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے جو ابھی انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ 3 دن پہلے جو ہے جو اناؤنس ہوا. تو اب میں اس پہ آؤں گا کہ جو ہمارا ایک موضوع ہے
جو انڈین الیکشن 2024 کا، اس کی ذرا نیچے کر دیجئے تاکہ ہم اس کی، کیونکہ ساری اگر باتیں کرتے رہیں تو تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے، تو آئی تھاٹ کہ اس کو تھوڑا ہم جو ہے وہ مکس کر لیں تاکہ تھوڑا پرسپیکٹیو آ جائے گا، چیزیں سمجھ آ جائیں گی. آئی ہوپ کہ ہم ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں لائیو، تو اس پہ بھی دیکھ جی. تو تھوڑا سا ہم بات کریں گے انڈین الیکشن 2024 اینڈ افیکٹس آن ساؤتھ ایشیا. 543 سیٹیں ہیں ہندوستان میں ٹوٹل، اور اس میں 272 چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ نے حکومت بنانی ہے. تو اس دفعہ آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً جو ایلیجبل ووٹر تھا اس بار وہ تقریباً 912 ملین تھا، اور تقریباً اس میں 68% پولنگ ہوئی ہے. سو یو کین امیجن کہ کتنا بڑا نمبر ہے جس نے ووٹ کیا ہے. نیڈلیس، اسی لیے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا ووٹر جو ہے وہ کبھی بھی کسی اور ملک میں جو ہے وہ نہیں آتا. یہ تھوڑا سا پچھلے الیکشن سے کم ہے لیکن اتنا بڑا نہیں. اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ بات جو اس الیکشن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نشستوں کی تعداد دیکھیں تو اس وقت اکیلے جو بی جے پی ہے اس کی نشستیں جو ہیں وہ تمام انڈیا الائنس کو ملا کے اس سے زیادہ ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ایک جرنل تاثر یہ ہے کہ مودی صاحب الیکشن ہار گئے ہیں. اور اگر آپ تمام ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھیں گے، آج اکانومسٹ کی بھی آپ دیکھیے جو آج کا پیپر آیا ہے، اس سے پہلے سارے پیپر جو ہیں دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی الیکشن ہار گئے ہیں. تو سب سے کی کوشچن اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مودی الیکشن ہار گئے ہیں، حالانکہ وہ تو آج انڈیا کے وزیر اعظم کا حلف لے رہے ہیں. تو اس کا جواب کے لیے میں یہ ایک آپ کو دکھاؤں گا، یہ بڑا اچھا ہے، اسی کے آگے جو ہے نا میں آپ کو لے کے چلوں گا، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ لگا. اب آپ دیکھیں کہ بی جے پی کو جو پیسے کا ایڈوانٹیج کیا تھا، ذرا یہ فگرز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دے رہا ہوں. دا ہندو نے 14 فروری 2024 کو سپٹمبر 2023 کے صرف یہ کارپوریٹ جو ڈونیشنز ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جو بی جے پی ہے اس کو 611 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کارپوریٹ ڈونیشنز ملی. یہ صرف کارپوریٹ ڈونیشنز ہیں، انڈیویجول ڈونیشنز اس کے علاوہ ہیں، اور یہ سپٹمبر تک کی ہیں. اور باقی تمام پارٹیز کو ملا کے 70 کروڑ ملی. So you can imagine the corporate donations advantage that Modi and this BJP was enjoying. اور اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا جو پیسہ تھا وہ نریندر مودی اور بی جے پی کے پاس تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے اور خیر کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو کانگریس کے فنڈز تھے وہی فریز کر دیے. انہوں نے کہا کانگریس تو بالکل ہی انہوں نے جو ہے وہ زیرو کر دیا. وہ میں تھوڑا بعد میں آؤں گا کہ کیسے انہوں نے اپنے جو مخالفین تھے ان کو کیسے باندھا. پاکستان کے برابر جانا تو خیر ایک بڑا بہت مشکل کام تھا، اتنا تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ الیکشن میں اپنے مخالفین جو ہیں ان کو باندھا گیا. اس کے بعد اس پیسے کو استعمال کیا گیا. ایک نئی ٹرم جو ہے راون کمار نے 1914 میں یہ 2014 میں ایک جرنلسٹ ہیں وہاں پہ، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا. انہوں نے اس کو ہندوستان کے میڈیا کو کہا کہ یہ گوڈی میڈیا ہے، مودی میڈیا سے انہوں نے اس کو گوڈی میڈیا جو ہے وہ اس کو ٹرم دے دی. اور ٹائم میگزین نے اس کے اوپر پوری رپورٹ لکھی کہ کس طرح ہندوستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کے ایڈیٹوریل بورڈز کو چینج کیا گیا. اس میں جو ہندو انتہا پسند تھے ان کو جو ہے وہ فورس کیا گیا کہ وہ اس کو شامل کریں. 2019 اینڈ 20 میں جو صرف سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کی جو سپینڈنگ تھی اشتہاروں کے اوپر وہ $2 لاکھ تقریباً $3 لاکھ جو تھی وہ روزانہ تھی، جو پیسہ جو ہے وہ دے رہے تھے. یعنی تقریباً 2 کروڑ روپیہ روزانہ جو ہے انڈین روپیز، جو ہمارے شاید 5 کروڑ روپیہ بنے گا، انہوں نے جو ہے وہ اس کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ کی. اور اسی لیے پھر راجدیپ سرسائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ لارج سیکشن آف انڈین میڈیا ہیز بیکم اے لیپ ڈاگ ناٹ دا واچ ڈاگ. سو انڈین میڈیا کا صرف میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کیمپین میں، اور بعد میں آپ نے ایگزٹ پولز میں بھی دیکھا کہ کیا رویہ تھا اور کس طرح سے انڈین میڈیا نے کیا رول پلے کیا.